بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ تو ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے السلام علیکم جی۔ تو خواتین کے ساتھ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ خواتین خود کو کیسے ہوشیار اور سیانی ثابت کریں کہ ہر وقت بے وقوف ہی نہ بنتی رہیں بلکہ کچھ سمجھداری کے کام بھی کریں۔ تو اس سمجھداری کے کاموں میں جو میرے پاس سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خود ترسی جو ہوتی ہے نا، خود ترسی مطلب خود پہ ہر وقت جو ترس کھانے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، مجھے ہی سب ایسے کرتے ہیں، مجھے ہی سب بے وقوف بناتے ہیں، تو یہ جو خود ترسی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں، ایک سمجھداری کا کام کریں کہ ہر بار آپ جو دوسروں کی منتیں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہ چیز چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو کوئی ویلیو نہیں کرتا تو آپ بھی تھوڑا اس سے فاصلہ رکھیں اور اپنے اندر تھوڑا سا کانفیڈینس لائیں، تھوڑا سا اعتماد لائیں۔ ہر بار اگر آپ کو کسی کی منتیں کرنی پڑیں، ہر بار کسی کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے ہر دفعہ خود کو نیچا گراتے ہیں، تو ہر بار اگر آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں، مختصر سا غرور بھی ضروری ہے۔ دوسرے کو بھی اس چیز کا احساس ہونے دے کہ ہر دفعہ آپ کا ہی جھکنا، معافی مانگنا ضروری نہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ دنیا کی جس سے آپ اگر کسی کو مطلب ہے نا تو وہی اس کے ساتھ اس کا کام آتا ہے۔ اگر آپ سے کسی کو کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں، تو وہ آپ سے تھوڑا دور رہے گا۔ تو اس چیز کو سمجھیں، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جس کا کھانا ہے اسی کا گانا ہے۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں، یہ سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ جب آپ سے کسی کو کام یا مطلب ختم ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا آپ سے لا تعلقی برتتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ دل پہ مت لیں کہ ہر ٹائم بس جی میرے ساتھ پہلے فلاں شخص بہت اچھا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو کیونکہ اب اس کا مطلب ختم ہو گیا تو وہ اس سے آپ سے تھوڑا سا فاصلے پر ہو گیا۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ ایک دم خود پہ کسی کو اتنا حاوی مت ہونے دیں کہ اس کی آپ سے ملنا یا ایک دم سے جب مطلب ختم ہو گیا یا کم ہو گیا تو آپ اس کو ٹینشن لے کے سر پہ سوار کر لیں۔ تب تک ہی کوئی آپ سے میل ملاپ زیادہ رکھتا ہے جب تک کسی کو آپ سے مطلب ہے، جب مطلب نکل گیا تو وہ خود ہی وہ کم کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ پوائنٹ ہے کہ جب بھی بولیں مختصر بولیں، سوچ سمجھ کے بولیں اور بہت زیادہ نہ بولیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر ٹائم بولتے رہتے ہیں، جب کوئی رشتہ دار یا ہمسائے وغیرہ آتے ہیں تو ہم ان کے سامنے اپنے آنے والے بہت سے پلان جو ہوتے ہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں اور ان کو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بہت سے ایسے باتیں خود ہی باتوں میں بتا دیتی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کا پلان آپ دوسروں سے شیئر کرتی ہیں اور وہ آپ سے نہیں ہو رہا، انہوں نے وہ کام آپ سے پہلے کر لیا ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس سے آپ کو بہت غصہ بھی چڑھتا ہے اور ہرٹ بھی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے آنے والے جو پلان، جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ جب آپ کم بولیں گی تو دوسرے سے کم شیئر کریں گی۔ چوتھے نمبر پہ جو میرے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے رکیں، سمجھیں اور سنبھلیں اور چلیں۔ رکیں، سنبھلیں پھر چلیں۔ مطلب ایک دفعہ آپ اگر بے وقوف بنتے ہیں، کسی نے آپ کو بے وقوف بنا دیا، آپ کو سمجھ نہیں لگی، تو اس میں دوسرے کا قصور ہے۔ لیکن اگر ہر دفعہ ہر بار آپ کو ہی کوئی بے وقوف بناتا ہے، آپ سے ہی کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ ہر دفعہ نقصان اٹھاتی ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کی اپنی غلطی ہے۔ یعنی کہ بار بار دوسروں کی باتوں میں آپ آ جاتی ہیں، کیوں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں لگتی؟ خود کو سمجھائیں اس بات کے، خود کو اس بات کو بتائیں۔ اگر کوئی بار بار آپ سے کوئی ادھار لے جاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو آپ کیوں کسی کی باتوں میں آتی ہیں، کیوں بے وقوف بنتی ہیں؟ خود کو سمجھائیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور ظاہری بات ہے جس بھی رشتے کے ساتھ کوئی آپ سے ایسا نقصان کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کے دل میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، پھر آپ اس سے ڈس ہارٹ ہوتی ہیں، تو یہ نقصان دہ دونوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں پانچویں نمبر پہ یہ ہے کہ خود کو نیگیٹیو نہ بننے دیں۔ مطلب اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، برا سلوک کیا ہے یا کسی نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، نقصان پہنچایا، تو آپ یہ نہیں کریں گی کہ آپ نے بھی فوراً ہی اس سے بدظن ہو جانا ہے اور اسے یہ سوچنا ہے کہ میں بھی اب اس کے ساتھ برا ہی کروں گی۔ تو اس سے جو آپ کے مثبت سوچنے کے، صحیح کام کرنے کا جو ہوتا ہے نا، اس سے
بہت سی چیزیں ہرٹ ہوتی ہیں اور آپ خود کو نیگیٹو بناتی ہیں، اس سے بدلہ لینے کا سوچتی ہیں، جو آپ نے اچھا کام کرنا تھا وہ بھی آپ سے نہیں ہو پاتا۔ تو خود کو نیگیٹو نہ بننے دے، اچھا ہی سوچیں، اچھا رکھیں۔ چھٹے نمبر پہ جو میرے پاس پوائنٹ ہے، زیادہ اچھا ہونا بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ مطلب ہر وقت دوسروں کے لیے کسی نہ کسی کام میں لگے رہنا، دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا اور اپنے لیے وقت ہی نہ نکال پانا، کچھ نہ کر پانا، تو یہ جو زیادہ بہت زیادہ اچھا ہونا جو دوسروں کے لیے نا وہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ خود کے لیے اچھا نہیں۔ ایک اعتدال میں رہیں، نہ کچھ بہت زیادہ ہر وقت دوسروں کے ساتھ ہرٹ رہیں، نیگیٹو رہیں، اور نہ بہت زیادہ اتنا کہ میٹھا بن جائیں کہ کوئی آپ کو نگل ہی لے، جیسا کہتے ہیں نا کہ میٹھا اتنا نہ بن جائے کہ کوئی آپ کو کھا ہی لے، لیکن خود کو اعتدال میں رکھیں۔ آج کا میرا ٹاپک کیسا لگا ضرور بتائیے گا، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔